علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پاکستان نظریہ آئی پاکستان جس نظریے پر بنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے ایک اسلامی مفکر کی حیثیت سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کو انسانی زندگی کی وہ اہم ترین اخلاقی قوت بنانا چاہا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا ساز کے اثر سے عرب کے جاہل اور پست ہمت بدوؤں میں تہذیب کی شمع روشن کی اور انہیں دنیا کا حکمران بنا دیا۔ اقبال کو اس بات کا قلق تھا کہ اسلامی توحید جو اپنے وسیع قرآنی مفہوم میں دنیا کی اہم ترین اخلاقی طاقت تھی، علماء اور متصوفین کے ہاتھ میں علم العقائد کا ایک مسئلہ بن کر رہ گئی ہے۔ توحید کے بعد ایمان کا جز رسالت محمدیہ کا اقرار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ دینی اور دنیاوی ارتقاء کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بیش بہا نعمت ہے۔ دراصل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بالگائے روزگار تھی اور ان کا دل سوز و گداز سے منور، مسلمانوں کے درد سے معمور اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متاع سے بہرہ تھا۔ ان کی نظروں میں امت مسلمہ کا حسین اور آبناک ماضی گھوم رہا تھا، چنانچہ انہوں نے مسلم نوجوانوں میں ان کی شاندار تاریخ کا احساس بیدار کرنے کی پہم صحیح کی۔ یہ وہ دور تھا جب مغربی فساد و تشکیک کی آندھی نے بر صغیر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ محکومیت ہندی مسلمانوں کے ایک طبقے کو نہ صرف سیاسی اعتبار سے مرعوب کر چکی تھی بلکہ وہ مغربی تہذیب و اخلاق کو بطور فیشن قبول کرنے لگے تھے۔ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب و تمدن کی ظلمتوں کی نشاندہی کر کے اس کے خطرات سے آگاہ کیا۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا روحوں میں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ سیاست کو دین سے علیحدہ کرنے کو جسم و جان اور روح و مادہ کو جدا کرنے کے مترادف خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ صرف اسلام ہی وہ زندہ جاوید نظام ہے جو انسانیت کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے اور علاج پیش کر سکتا ہے۔ انہی دنوں ہندو پاکستان میں وطنیت کا بڑا چرچا تھا۔ آزادی اور جمہوریت کے نام پر ہندوستان کی ہندو اکثریت مسلم تہذیب کی انفرادیت کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی اور دوسری طرف ہیکل کے فلسفہ کے مطابق وطن و ریاست نے اختیارات کلی حاصل کر لیے تھے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اس نظریہ کا ابطال کرتے ہوئے کہا، ان تازہ فضاؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ حکیم الامت ملت کی بنیاد نہ اشتراک زبان کو سمجھتے ہیں اور نہ اشتراک وطن کو۔ ان کے نزدیک اقتصادی اغراض کا اشتراک بھی افراد کی تنظیم کا سبب نہیں بنتا۔ ان کی رائے میں وسیع اور غیر محدود معنوں میں ملت وہ ہے جسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور جس کی بنیاد اشتراک عقائد ہے، معتقدات میں ہم آہنگی اور یکسانیت کے ساتھ تاریخی روایت میں بھی ہر ایک برابر کا حصہ دار ہے۔ اقبال چونکہ ملت کو توحید اور رسالت کی بنیادوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں رنگ و نسل اور علاقے کے امتیازات کی قطعاً گنجائش نہیں، لہذا وہ مغربی تصور ملت کی خرابیاں دلکش انداز میں بیان کرتے ہیں۔
उन्होंने मुसलमानों को खबरदार किया कि वतनियत और कौमियत का तस्वर इस्लामी तालीमात के लिए मुनाफी हैं। वो अहले इस्लाम को मुतलबा करते हैं कि अक़वाम में मगरब का नज़रिया वतन ना अपनाएं। यूरोप की वतनियत का मुखालिफ हूँ, इसलिए नहीं कि इसे हिंदुस्तान में नशो व नुमा पाने का मौका मिला तो मुसलमानों को मादी फ़वाइद कम पहुँचेंगे। मेरी मुखालफत इस बिना पर है कि मैं इसके अंदर मुल्हिदाना अदियत परस्ती के बीज देखता हूँ, जो मेरे नज़दीक इंसानियत के लिए एक अजीम तरीन ख़तरा है। हुब्बुल वतनी बिल्कुल एक तभी वसफ़ है। इंसान की इखलाकी ज़िंदगी में इसके लिए पूरी जगह है, लेकिन असल अहमियत इसके ईमान, इसकी तहजीब और इसकी रवायत को हासिल है। और मेरी नज़र में ये इक़्तिदार इस काबिल हैं कि इंसान इनके लिए ज़िंदा रहे और उन्हीं के लिए मरे, ना ज़मीन के इस टुकड़े के लिए जिससे इसकी रूह को आर्जी रब्त पैदा हो गया। इकबाल ने निज़ाम हुकूमत की बहस में भी हिस्सा लिया है। वो हर उस तर्ज हुकूमत को बातिल करार देते जिसमें हाकमियत आला खुदा ताला की ज़ात पाक के लिए ख़ास ना की गई हो। मुसलमानों का मुतालबा वफादारी खुदा ताला के लिए है, ना कि तख्त व ताज के लिए। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह और रसूल की हाकमियत को बरकरार रखते हुए अपनी इस सियासत को सही तरीके से इस्तेमाल करें। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें ना कोई खराबी है और सच्चा और सुच्चा दीन है। वादा खिलाफी से परहेज करें और सब दोस्तों से इखलाक में पेश आएं और इखलाक को मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट हासिल करने की कोशिश करें और ख्याल रहे कि दीन पर कोई आंच ना आए। सही तरीके से अपने वोट इस्तेमाल करें और अपना ख्याल रखें।